اگر آپ کو ہارر اور ایڈونچر سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو اب صحیح جگہ پر ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی خاموش مگر خوفناک جنگل کی جہاں موت چھپی ہوتی ہے ہر درخت کے پیچھے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل علم کی روشنی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید خوفناک اور سنسنی خیز کہانیاں کبھی مس نہ کریں۔ کہانی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع ایک ویران پہاڑی سلسلے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک ایسا جنگل جسے مقامی لوگ خاموش موت کا جنگل کہتے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ جو بھی اس جنگل میں گیا کبھی واپس نہ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس جنگل کے آس پاس کے دیہاتی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اپنے دروازے بند کر لیتے تھے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک ایڈونچر لور نوجوان فراز، جو دستاویزی فلمیں بنانے کا شوقین تھا، اپنے 3 قریبی دوستوں حیدر، سلمان اور زینب کے ساتھ ایک نئی فلم کی تلاش میں شمالی علاقوں کا سفر کر رہا تھا۔ فراز کو انٹرنیٹ پر اس جنگل کے بارے میں ایک پراسرار پوسٹ ملی جس میں لکھا تھا کہ یہاں کئی دہائیاں پہلے ایک تحقیقی ٹیم لاپتہ ہو گئی تھی اور ان کا سامان آج بھی جنگل کے اندر کہیں بکھرا پڑا ہے۔ فراز نے سوچا یہ ایک شاندار موقع ہے سنسنی خیز ڈاکیومنٹری بنانے کا۔ وہ دوستوں کو راضی کر کے اس مہم پر نکل پڑا۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے پوری قدرت سانس روک چکی ہو۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کے وقت بھی رات کا گمان ہوتا تھا۔ داخل ہوتے ہی سلمان کو لگا کہ کسی نے اس کے کندھے کو چھوا ہے، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حیدر نے یہ بات مذاق میں اڑا دی، مگر زینب کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ جنگل کے اندر چلتے چلتے انہیں ٹوٹے پھوٹے خیمے، پرانے جوتے اور خون میں لت پت نوٹس بکس ملے جن پر ہاتھ سے لکھا تھا یہ جگہ زندہ نہیں رہنے دیتی۔ اچانک ایک زوردار دھاڑ سنائی دی اور ایک سیاہ ریچھ جھاڑیوں میں سے نکل کر ان کی طرف لپکا۔ سب نے بھاگنے کی کوشش کی مگر سلمان نیچے گر گیا۔ ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا، خون کی بو سے باقی جانور بھی کھنچ آئے، جن میں بھیڑیے، جنگلی سور اور ایک عجیب سا خونی الو شامل تھا جو دن کے وقت بھی شکار کرتا تھا۔ فراز نے بمشکل سلمان کو بچایا اور قریبی غار میں لے جا کر اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ زینب کانپ رہی تھی، حیدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہیں غار میں انہیں ایک بوسیدہ ڈائری ملی جو شاید ان لاپتہ سائنسدانوں میں سے کسی ایک کی تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ یہ جنگل اصل میں ایک قدیم زمانے کی تجربہ گاہ تھی جہاں جانوروں پر غیر انسانی تجربات کیے گئے تھے۔ ان تجربات سے جانور نہ صرف خونخوار بلکہ ہوشیار اور خطرناک ہو چکے تھے۔ جنگل کے درمیان ایک پرانا لیب اب بھی موجود تھا جہاں سے ایک سگنل آج بھی بھیجا جا رہا تھا جو ان جانوروں کو کنٹرول کرتا تھا۔ فراز نے فیصلہ کیا کہ اس لیب کو بند کرنا ہی ان کی نجات کا راستہ ہے، لیکن لیب تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ ہر راستے پر جانوروں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ راستے میں ایک جھاڑی سے نکل کر ایک زہریلا سانپ زینب کی ٹانگ پر کاٹ گیا۔ فراز نے فوراً ایک پرانی کتاب میں پڑے نسخے سے زہر نکالنے کی کوشش کی۔ حیدر نے ارد گرد کی جھاڑیاں جلائیں تاکہ سانپ اور دیگر جانور دور بھاگ جائیں۔ وقت کم تھا اور جان خطرے میں۔ جب وہ لیب کے قریب پہنچے تو سامنے ایک خونی چیتا ان کا منتظر تھا جس کی آنکھوں میں انسان جیسی چمک تھی۔ وہ انسانوں کی طرح چالاکی سے ان کا راستہ روک رہا تھا۔ فراز نے بہادری سے ایک جلتی ہوئی مشل چیتے پر پھینکی اور سب اندر بھاگے۔ لیب کے اندر ٹوٹے آلات، خون آلود لباس اور ایک پرانا کمپیوٹر ملا جس پر ایک سرخ بٹن جل رہا تھا جس پر لکھا تھا ٹرمنیٹ آل ایکسپیریمنٹ۔ بغیر کچھ سوچے فراز نے بٹن دبا دیا۔ اچانک زمین ہلنے لگی، لیب کا دروازہ بند ہو گیا اور ایک بھاری آواز سنائی دی، سیکوینس ٹرمنیٹڈ۔ جنگل میں جانوروں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ شاید ان کا ذہنی رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ لیب تباہ ہونے لگا تھا۔ وہ تینوں بمشکل ایک پچھلے خفیہ راستے سے نکل کر جنگل کے کنارے پہنچے جہاں ایک پرانی جیپ کھڑی تھی جو شاید ان سائنسدانوں کی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے جنگل سے نکل کر سڑک پر قدم رکھا، پیچھے سے ایک آخری چیخ سنائی دی اور جنگل مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ مہینوں بعد فراز کی بنائی گئی ڈاکیومنٹری یوٹیوب پر وائرل ہوئی، مگر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جب 4 لوگ گئے تھے تو واپس صرف 3 کیوں آئے؟ اور سلمان کی تصویر ہر جگہ سے غائب کیوں ہے؟ فراز اور باقی 2 دوست اس سوال پر ہمیشہ خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنگل اب بھی زندہ ہے اور اس نے سلمان کو اپنے اندر سمو لیا ہے تاکہ وہ باقی دنیا کو جنگل کا راز نہ بتا سکے۔ ٹرو، اگر آپ کو یہ خوفناک اور ایڈونچر سے بھرپور کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل علم کی روشنی کو سبسکرائب کریں۔
آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے ایک نئی ہمت ہوتی ہے مزید خوفناک سچائیاں سامنے لانے کی۔ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک محفوظ رہیں اور یاد رکھیں کچھ جنگلات ہمیشہ خاموش نہیں ہوتے۔